حضور جرم اور جرم کرنے والے کو کبھی بھی کسی معاشرے میں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس پہ سب و شتم ہی ہوتا رہا ہے۔ اور دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل، اس کی داستان تو کتاب مقدس میں بھی آئی ہے۔ قابیل نے عورت کے چکر میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور اس دن سے ہی زن اور زمین کا جھگڑا چلتا آ رہا ہے۔ بعد میں یمن کی طرف قابیل کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی قتل کے گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا کریڈٹ یا گناہ کو قابیل کے کھاتے میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ملین، ڈیسیلین اور ٹریلین گناہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی کریڈٹ ہو چکے ہیں، اور قیامت کے دن قاتل و مقتول اور قتل کا فیصلہ قیامت سب سے پہلے سجے گی، اور ان کا ہی انصاف ہوگا۔ ہاں، پاکستان میں تقریباً 10,000 سزائے موت کے اور 302 کے قیدی انتظار کی سولی پہ لٹکے اپنے جرائم کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی انصاف ابھی بہت دور رہ جاتا ہے، اور انصاف کا انتظار ان کو مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے۔ کہ تو اسلام کی برکت، جب اسلام آیا تو انصاف بہت تیز سے شروع ہو گیا، اور اسلام نے انصاف کو دیت، قصاص اور معافی کے زمرے میں مجرم کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ابھی حضور میری بات یہیں تک پہنچی تھی تو رانا صاحب فوراً بول اٹھے کہ شکر کریں سزائیں نافذ ہونی شروع ہوئیں، ورنہ پہلے تو ظلم کی اخیر ہو جاتی تھی، لوگوں کی زبانیں گدی سے کھینچ دی جاتی تھیں، ان کو گلوٹن میں ڈال دیا جاتا تھا، آگ جلا کے مار دیا جاتا تھا۔ 1492 کے لگ بھگ یورپ میں، خاص طور پر اسپانیہ میں جادوگرنیوں پہ مصیبت آ گئی تھی، ان کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا، بلیوں کو سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ اور جب 1492 میں عبداللہ سے گرناطہ کی چابیاں فرنینڈس اور ملکہ ایزابیلا نے حاصل کی تو جشن منائے گئے، اور عبداللہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہوا ندی کے، دریا کے اور پہاڑ کے اس پار چلا گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ جس کی آپ حفاظت مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے لیے عورتوں کی طرح رونا فضول ہے۔ اور ایزابیلا فرنینڈس نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یا تو مسیحی ہو جاؤ یا یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، تو بے شمار لاکھوں لوگ جلا وطن ہوئے، استنبول آئے، مراکش گئے، تیونس گئے، الجزائر گئے، اور کچھ لوگ اسلام چھوڑ کر مسیحیت میں بھی چلے گئے تاکہ اپنی جائیدادوں اور اپنے مال و اسباب کی حفاظت کر سکیں، اور مالکی ان کے پاس ہی رہے۔ لیکن ملکہ اور بادشاہ بھی شیطان صفت تھے، انہوں نے کہا نہیں جناب، ان کے ایمان کی تجدید ہوگی۔ اس کے لیے اس نے ایک انکوزیشن کی رسم شروع کی، یعنی کہ مسلمانوں کو جلا کے خاک کر دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے ان کے ایمان کے پیمانے کو چیک کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ مارے جاتے تھے، اور یہی نہیں ہے، اس زمانے میں بعد کے جدید دور میں بھی ظلم و تشدد کی وہ داستانیں ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مغلیہ بادشاہ تو آنکھوں میں گرم سلائی پھروا دیا کرتے تھے، تیزاب ڈلوا دیا کرتے تھے، لوگوں کو اکڑوں بٹھا کے ان کے گردن پہ چھری سے اور دیگر خنجر سے زبان گدی سے کھینچ لی جاتی تھی۔ مغل اعظم کا بھی اپنا زمانہ تھا، اب مغل اعظم تو پتہ نہیں کہاں گے، مغل اعظم لٹھا ضرور باقی ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کا آپ دیکھیں، اس میں اگر کوئی بیل بھی حملہ کرتا تھا، سینگ مارتا تھا، تو اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، اور قاتلوں کو سولی دی جاتی تھی۔ زہر دینے والے کو سمندر میں بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس بوری میں ایک سانپ، بندر، کتا اور مرغ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا تھا۔ حضور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے تو قتل کیا ہے، کوئی زہر دیا ہے، لیکن اس کتے اور بندر کو کس گناہ کی سزا ملتی تھی، یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ ایسی آگ لگانے والوں کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا، اور سولی بھی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دور جدید میں آپ دیکھ لیں،
کالے قوانین، اب تو کالی ڈکشنری ہے. اپنے نواز شریف صاحب کو بلیک ڈکشنری کے تحت ہی سزا دی گئی تھی، اور وہ بھی ہاتھ جھاڑتے ہوئے توبہ طائب ہو کے پھر واپس آئے. بعد میں یہ الگ بات ہے کہ عدلیہ نے اس پہ معافی بھی مانگی اور معاملات کو بری بھی کر دیا ہے. ابھی یہاں تک میں بات مکمل ہوئی تو رانا صاحب مزید گویا ہوئے کہ حضور شکر کریں کوئی محفل اور قانون کی پاسداری تو ہوئی تھی، ورنہ پاکستان میں تو آج کل یہ صورتحال ہے کہ 56,000 تو بقول چیف جسٹس جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کہ 56,000 فائلیں تو انتظار کی سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، 4 لاکھ فائلیں ہائی کورٹ میں راندہ درگاہ ہیں، اور 20 لاکھ کے قریب ٹرائل کورٹوں میں لوگ رول کھل گئے ہیں، اور ججوں اور وکیلوں کی نیٹ پریکٹس ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. اور ظفر اقبال کا شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کام پہ کہ ہلے گلے بہت ہیں، کام نہیں ہو رہا، کہ وہ دن بھر کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ دن بھر کچھ نہیں کرتے ہیں، میں آرام کرتا ہوں. وہ اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں. کام ہو بھی رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. دنیا میں ہر چیز 24 گھنٹے کے لیے ہے، انسپیکٹر 24 گھنٹے کے لیے ہے، پولیس آفیسر ایس ایچ او لگا ہوا ہے، وہ آپ حضور دیکھیں 24 گھنٹے کے لیے ہے. ہاں جی، ڈپٹی کمشنر ہے، رات کو برسات ہوتی ہے تو وہ کھڑاؤں بوٹ پہن کر بھاگ رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے. اسسٹنٹ کمشنر ہے، ہر چیز کا اس کو پینیشیا اور امرت دھارا سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن جب انصاف کی باری آتی ہے تو انصاف 24 گھنٹے نہیں کھلا ہوتا. ہاں، مخصوص موقع پہ اسلام آباد میں کھل بھی جاتا ہے، اور ورنہ تو مجرموں، ملزموں اور کلپریٹ کے لیے تو یہ ہے. شیکسپیئر نے کہا ہے نا ہیملٹ میں کہ دا ٹائم از آؤٹ آف جائنٹ او کرسڈ اسپائٹ دیٹ ایور آئی واز بارن ٹو سیٹ اٹ رائٹ. کہ بھائی زمانہ ہی خراب ہے، حالات کی چوکھٹ پہ جھکنے والی بات ہوئی ہے، زندگی بہت مشکلات کا شکار ہے، حل نظر نہیں آتا ہے. اب پاکستان میں ہے، مقدمات کی بھرمار ہے، پاکستان کی آبادی 26 کروڑ ہوگی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ چائنا کی آبادی 1 ارب 42 کروڑ ہے. ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب وہاں کسی میٹنگ میں کانفرنس میں گئے تو ان سے پوچھا سپریم کورٹ چائنا سے، انہوں نے کہا بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کوئی کیس ہی نہیں ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں، مراد دیکھ لیں، سیکیورٹی دیکھ لیں، پینشن دیکھ لیں، موبائل کا بل، تیل، پرکس، بیناولنٹ فنڈ ہیں، سٹائپنڈ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے، اسکواڈ لگی ہوئی ہے. انصاف اس کے مقابلے میں آپ ڈنمارک میں دیکھیں جی، ڈنمارک میں سائیکلوں پہ جج بیچارے دھکے ہی کھا رہے ہیں، گستاخی معاف، چائے خود بنا رہے ہوتے ہیں، فائلیں خود اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ 142ویں ٹوٹل انڈیکس میں سے نمبر پہلے پہ ہیں. اب پاکستان غالباً 129ویں نمبر پہ انڈیکس میں. کہ انصاف ہے، انصاف شاید ہلکا ہے، یہ انصاف کا ترازو ہے، یا انصاف کی دیوی کی آنکھ میں کوئی بال آ گیا ہے؟ کوئی معاملہ تو ہے نا جی. کم از کم 142 میں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کو 20ویں 50ویں نمبر پہ ہی لے آئیں، کچھ عدالتیں ہی ڈبل کر لیں، کچھ انصاف ہو جائے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اور دونوں صورتوں میں جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائیڈ، جسٹس ہریڈ، جسٹس بریڈ، یہ بھی کام نہ ہو. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ عدالتوں میں ججوں کی، میرا خیال ہے کہ 1500 اسامیاں خالی ہیں، وہ بھی پوری کر دی جائیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. رات کی شفٹ بھی لگا دیں اور انصاف کی اسٹیپولیشن اور ٹائم کی لمیٹیشن لگا دیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی بہتری آئے گی. پاکستان ویسے ایک پرامن ملک ہے، لیکن جتنی عدالتیں ہیں ان کا کام نظر آنا چاہیے. کبھی گورا یہاں جج ہوا کرتا تھا تو اس کے لیے چھٹیاں بہت تھیں، لندن جانا ہوتا تھا، برمنگھم جانا ہوتا، بریڈ فورڈ جایا کرتے تھے، ہوٹل والے جہاز، دخانی جہاز، بحری جہاز. لیکن اب وہ حضور زمانہ چلا گیا، اب تو فیکس کا زمانہ آ گیا، انسٹاگرام کا، ٹویٹر کا زمانہ ہے، ٹویٹر ایکس میں بدل گیا ہے. تو یہ زمانے تبدیل ہو رہے ہیں. جب زمانے تبدیل ہو رہے ہیں تو انصاف کے تقاضے اور ترازو بھی تھوڑے سے جدید ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی
پاکستان میں بھی انصاف ضرور ہوگا، یہ نہ ہو کہ ملزم اور مصیبت زدہ لوگ خالی ساغر صدیقی کا یہی شعر پڑھتے ہوئے روتے ہوئے پائے جائیں۔ ساغر صدیقی بھی کمال شخص تھا، شراب کی بوتل کے پیچھے شعر بیچتا تھا، خیر ضمیر نہیں بیچتا تھا۔ پت رکھیو والا نظم بھی اسی کی لکھی ہوئی ہے، اور شخی شہباز قلندر کا بھی وہ بڑا چاہنے والا تھا۔ اب دیکھیں اس کا یہ شعر ہے: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے میں نے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ نہ ہو کہ انصاف 14 سال 20 سال بعد، ابھی سپریم کورٹ کے کئی ایسے قیدی آپ کو ملیں گے سینٹرل جیلوں کا، آپ اگر دورہ کریں تو 32 سال ہو گئے ہیں، ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوا، 25 سال ہو گئے ہیں، عمر قید پوری کر چکے ہیں، لیکن سزائے موت کا ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ اس پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ زمانہ تو دیکھ رہا ہے، ستارے دیکھ رہے ہیں، ہر روز چاند دیکھ رہا ہے، سورج ایسے ہی دیکھتے ہوئے گزرتا رہتا ہے، کبھی تو آئے گا، کسی وقت تو آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ سموئل بیکٹ کا ڈرامہ ہی 2 بابی دکھا دیں، ویٹنگ فار گوڈو، کہ مدت سے آیا نہ کوئی گیا، سنسان پڑی ہے اس گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر شمع جلاؤں کس کے لیے۔ بہت شکریہ جناب۔